وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو، انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو انصاف کا، عدل کا حکم دیتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کی جسارت، جن کی سرکشی، بغاوت اس قدر اس انتہا کو پہنچی کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ہی قتل کر ڈالا، اور پھر نبیوں کی دعوت پر لبیک کہنے والے وہ نیک لوگ، وہ اچھے لوگ، وہ معاشرے کے پارسا لوگ، وہ با کردار، با وفا لوگ، ان کو بھی قتل کر دیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس کی جب ہم تفسیری جہتوں کو دیکھیں گے تو مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے، علامہ ابن جریر، دیگر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب بالخصوص قوم یہود اس قدر اللہ کے باغی، اللہ کے دین کے باغی، اللہ کے نبیوں کے، پیغمبروں کے باغی، کہ انہوں نے اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے، اپنی ہٹ درمی اور ضد کو، عناد کو آگے بڑھانے کے لیے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کے ساتھ لڑائی کی، حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور انہوں نے قتل کر ڈالا۔ یہاں تک کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہود نے ایک دن میں 43 انبیاء کو قتل کیا، دن کے پہلے پہر میں، اور پچھلے پہر، ایک ہی دن میں پچھلے پہر وہ جو دین کی بات کرتے تھے، وہ جو اللہ کی بات کرتے تھے، وہ جو پیغمبروں کی، نبیوں کی حمایت کرتے تھے اور سمع و طاعت، فرما برداری، اطاعت کرتے تھے، ان کو بھی 170 مذہبی رہنماؤں کو، عدل انصاف کی بات کرنے والوں کو قتل کر ڈالا۔ اتنا بڑا جرم! ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ قوم ایسی ہے جس قوم نے اللہ کی نعمتوں کو سب سے زیادہ انجوائے کیا، لطف اندوز ہوئے، اور جتنی نعمتیں اتنی زیادہ بغاوتیں اور سرکشیاں، اور اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی۔ اصول تو یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمت آئے تو انسان اس کی شکر گزاری کرے، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو بندہ شکر گزاری کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہے، عنایت کرتا ہے۔ لیکن اگر نہ شکری کرے، نہ سپاسی کرے، تو پھر اس کی گرفت بھی ہوتی ہے، اور خوب گرفت ہوتی ہے۔ تو وہ قوم اس قدر آگے بڑھی ہوئی، اسی لیے اس قوم کی اللہ نے جو سزا بتلائی ہے
وہ سب سے بڑی اور بدترین سزا ان کی ہے۔ اس لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے کہ قیامت کے دن جس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ یہ سوال صحابی رسول کرتے ہیں اور جواب اس کا رسول کریم نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب پانے والا، سزا پانے والا وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نبی کو قتل کر ڈالا، اور پھر معاشرے کے، سماج کے ان افراد کو کہ جو حق کی بات کرتے ہیں، جو خیر کی بات کرتے ہیں، جو انصاف کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ ایسے بندے کی سزا سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ اللہ۔ اور اسی طرح ان کی جو جرأتیں اتنی بڑھتی ہیں، معروف روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو خود بھی نبی ہیں اور ان کے باپ بھی نبی ہیں، یحییٰ بن زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام جن کا واقعہ قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور پھر یحییٰ جو زکریا کے بیٹے ہیں، جن کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی زکریا کو بشارت دی تھی کہ ہم بیٹا دینے والے جس کا نام یحییٰ ہوگا، زندگی والا ہوگا۔ وہ یحییٰ ان کو حضرت مسیح علیہ السلام بھیجتے ہیں اس قبیلے کی طرف، اور ساتھ 12 افراد کہ جائیں اس قبیلے کو جا کے، اس علاقے کے افراد کو، لوگوں کو جا کے دین کی، شریعت کی، اسلام کی بات کریں اور اللہ کی بات کریں۔ تو وہ بجائے اس کے کہ بات مانے، وہ قتل کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اس علاقے کا جو بڑا ہے، جو بادشاہ ہے، وہ انتہائی پرلے درجے کا بدتمیز انسان تھا۔ اس کے ہاں یہ جائز تھا کہ بھتیجی کو بھی نکاح میں لایا جا سکتا ہے۔ ایسے افراد ہیں تاریخ میں گزرے، اب بھی اللہ معاف فرمائے کہ جب ہم داستانیں سنتے ہیں، ویسے تو اگر ہو سکے تو ایسی داستانیں سنانے سے اور پیش کرنے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر نشاندہی کے لیے واقعات صرف بیان کیے جائیں، ان کرداروں کے نام، جگہ کے نام، یہ وہ جس طرح آج سوشل میڈیا پہ لایا جاتا ہے، یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ برائی کی نشاندہی کریں، ہم برائی کی تشہیر کر رہے ہیں۔ تو وہ جو تاریخ نے بتلایا ہے کہ وہ اپنی بھتیجی کو اپنانا چاہتا تھا، اس کی ماں، اس لڑکی کی ماں جو تھی وہ بھی بڑی خناس عورت تھی، وہ بھانپ گئی کہ یہ بندہ نظر رکھتا ہے۔ اس نے شرط رکھی کہ ایک ہی صورت ہے اس لڑکی کو اپنانے کے لیے کہ تم ہمیں تحفے میں یحییٰ کا سر لا کے دو، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ اس نے کہا بھی کہ کوئی اور صورت ہو، لیکن یہ معاملہ بھی ایسا ہے
کہ کوئی بندہ اس وہم میں، اس نام نہاد عشق میں گرفتار ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑا جرم بھی کرنے کے لیے، اس کا ارتکاب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جو معاملات چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا نا لوگوں پر، جس میں لوگ مبتلا ہوں گے، وہ عورت کا فتنہ ہوگا۔ آج ہم دیکھیں کہ جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہوئے کس قدر ذلیل و خوار ہوئے۔ وقت کے حکمرانوں کو، ان حکمرانوں سے عورتوں نے سجدے کروا دیے غیر اللہ کے نام کے، کہ یہ سجدہ کرو، اس چوکٹ پہ جھکو گے تو تمہیں سربراہی اور اقتدار ملے گا، ورنہ ملنے والا نہیں ہے۔ کس طرح ذلیل و خوار کر دیا۔ جب بادشاہوں کی، بڑے بڑے لیڈروں کی، بڑے بڑے رہنماؤں کی داستانیں سامنے آتی ہیں تو پیچھے، پردے کے پیچھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاتون بیٹھی پتلی کی طرح اس کو ہلا رہی ہے اور اس کا تماشا کر رہی ہے۔ آگے چلنے والا بڑا لیڈر، بڑا مقبول لیڈر، دنیا اس کو بڑا لیڈر مانتی ہے، لیکن پیچھے اس کی تار کو، اس کے دھاگے کو ہلانے والی خاتون ہے۔ جس طرح یہ بھی ایک مت مشہور کی ہے نا کہ ہر کامیاب بندے کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو یہ ہاتھ اس طرح بھی ہے۔ بہرحال تو بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن دنیا کی دولتوں میں اگر سب سے بہترین دولت ہے تو وہ بھی نیک عورت ہے۔ یہ دو بڑے اس کے مستقل پہلو ہیں۔ تو اس نے کہا، ماں نے کہا کہ اگر میری بیٹی کو اپنانا ہے تو مجھے اس کا سر لا کے دو، اور پھر اس نے تشت میں سر کاٹا اور پیش کیا۔ دیکھیں ذرا، اپنے سفلی جنسی جذبات کو تسکین دینے کے لیے، ان کے حصول کے لیے بندہ کس اینڈ تک اور کس اخیر تک پہنچتا ہے کہ اللہ کے نبی کو قتل کر ڈالتا ہے۔ اتنی آنکھوں میں اس کے جنسی صورتحال ہے اور اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پیچھے بھی قوم پڑ گئی اور سولی چڑھا دیا۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے مار دیا نا، انہوں نے تو قتل کر دیا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا گیا، بچایا نہیں گیا بلکہ ان کو اٹھایا گیا، آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ اب کہاں رکھا گیا یہ تو اللہ جانتا ہے۔ ہمیں جتنی قرآن نے خبر دی اتنی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عیسیٰ کو، اپنے پیغمبر کو اٹھا لیا اور لے گیا، اور ایک بار پھر لے کے آؤں گا۔ ابھی وہ زندہ ہے۔ اب اس پہ بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، بہت سارے فرقے اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، لیکن اور یہ بات بھی حقیقت ہے، قرآن کہتا ہے، سچا قرآن کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور اپنی عیسائیت کی، مسیحیت کی بات نہیں کریں گے، وہ بھی لوگوں کو دعوت اسلام دیں گے، قرآن و سنت کی دعوت دیں گے، اور اسی پہ لوگوں کو کار بند کریں گے، اور یہی دعوت ہوگی، یہی کام ہوگا۔ اور ان کی سازشوں کی بات کر رہے ہیں یہودیوں کی، وہ اس طرح اتنے اندھے ہو جاتے تھے اپنی جہالت، اپنی ضد اور اپنے عناد کی وجہ سے، کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بھی اپنی سازش کا نشانہ بنایا، کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا، آپ پر جادو بھی کیا گیا، کہ جو بدترین دشمنی ہو سکتی تھی انہوں نے کی، لیکن
یہ تو اللہ کریم نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا ہے اور محفوظ رکھا ہے. اس کا یہ وعدہ ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں سے بچا کے رکھنا ہے، اور میں نے اس قرآن کی بھی حفاظت کرنی ہے، لوگوں سے بچا کے رکھنا ہے. آج دیکھیں قرآن کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں. قرآن کریم میں تعریف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ترجمہ بدلنے کی اور اس کی تفسیریں، اور پھر اپنی من مرضی کے مطابق اس کے تراجم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ تو اللہ نے حفاظت کرنی ہے اور کر کے رہے گا. اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن کریم بھی اور عصمت خاتم الانبیاء بھی انشاءاللہ قائم و دائم رہے گی. اور کسی میں اتنی جسارت نہیں کہ وہ کامیاب ہو سکے، لیکن دشمن سازشیں کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ میں سازشیوں کے ساتھ میں کیا سلوک کرتا ہوں. اللہ کا ایک نظام ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی سنت ہے. اپنے بندوں کو وہ وسائل بھی دیتا ہے، ہدایت کا سامان بھی دیتا ہے، اور پھر مہلت بھی دیتا ہے. لیکن اگر مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے اور پھر انسان اپنی غرضوں کا اس کا غلام ہو جائے تو پھر اس کی سزا بھی یہ ہے. فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو بتلا دیجئے، بشارت دیجئے، ان کو خبر دیجئے بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، دردناک عذاب. اب وہ عذاب جس کو اللہ دردناک کہہ رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا، کیسا دردناک عذاب ہوگا، اللہ اسے محفوظ رکھے. اور پھر فرمایا عذاب علیم. فرمایا اگلی بات سنو، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں سازشی لوگ، دشمنان خدا، دشمنان اسلام، دشمنان پیغمبر، ان کی ساری محنتیں ضائع ہو گئیں، سارے اعمال ضائع ہو گئے. وہ اعمال نہ دنیا میں فائدہ دیں گے نہ آخرت میں. دنیا میں جو انہوں نے سازشیں کی وہ بھی ناکام ہوگی، اور آخرت میں بھی ان کے کام کا، ان کی محنت کو کوئی صلہ نہیں ملے گا، کوئی جزا نہیں بلکہ سزا ملے گی. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اور پھر یہ بھی فرمایا وما لهم من ناصرین. یاد رکھو سازشیوں، باغیوں، سرکشوں، یاد رکھو کوئی مددگار نہ ہوگا. تم سمجھتے ہو ہمارے وسائل، ہمارے اسباب، ہمارے تعلقات وہ ہمیں کام دیں گے؟ اللہ واللہ، یہ بات تو اہل کتاب کی ہو رہی ہے، لیکن مسلمان ایسے ہیں ان کو کبھی کہے نا کہ بھائی شرک سے بچیں، شرک کی مشابہت سے بچیں، یہ بڑا گناہ ہے. وہ آگے سے جواب دیتے ہیں قبر پہ جانا کوئی شرک ہے، وہاں پہ دعا کرنا کوئی شرک ہے، جھک کے سلام کرنا کوئی شرک ہے، تعظیمی سجدہ کر دینا کوئی شرک ہے، اور وہ جو بابا جی اندر پڑے ہوئے ہیں ان کے نام کا، ان کے مجاوروں کو، وہ جو انتظامات کرتے ہیں باہر، ان کو ان کے نام کی نیاز کھلا دینا، یہ کوئی جرم ہے؟ یہ کوئی شرک ہے؟ سراسر تعلیمات ہی بدل دیں. اور اس امر پہ تو ہم زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس باقاعدہ محکمے موجود ہیں جو مزارات کی تعمیر بھی کرتے ہیں، ان کی تزئین و آرائش بھی کرتے ہیں، پھر سال میں کئی بار ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے، پھر نہلایا بھی جاتا ہے. اللہ اللہ. اور کوئی یہ بات نہیں کر سکتا کہ تمہارے وطن عزیز کی کتنی مخلوق، کتنی عوام وہ ننگی پڑی ہے، وہ بھوکی پڑی ہے، اس کو تو پوچھتے نہیں ہو.
اور ان پکی دیواروں کو تم غسل دے رہے ہو. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، لیکن کرنا تو ہے. ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بات کرنی ہے اور حق بات کرنی. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جن کو تم امید لگا کے بیٹھ رہے ہمیں بچا لیں گے، نہیں 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 نہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تم کو کیسے بچائیں گے؟ فرمایا وما لهم من ناصرین، کوئی مددگار نہ ہوگا. اور پھر ان سازشیوں کے بارے میں بات کی. قرآن کریم میں پچھلے سورہ بقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے، 61 نمبر آیت کریمہ میں. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ نے ذلت و مسکنت ان کا مقدر بنا دی، ان پہ مسلط کر دی. اور پھر یہ بھی فرمایا وباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے. میں سمجھتا ہوں اس کا دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جس کاروبار میں آگے بڑھے تھے تو جب پلٹتے ہیں تو اللہ کا غضب ان پہ مسلط ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جب دنیا میں آئے ہیں، جب واپس جائیں گے تو مغضوب بن کے ان پر اللہ کا غضب ہوگا. چاہے جائے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، بخشش کی امید رکھیں، وہ تو مغضوب ہیں، ان پہ تو غضب ہوا ہے. اللہ اللہ.